السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2023 میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے پاکستان سے جو ہے نا 100 مرد و خواتین کے رشتے الحمدللہ کروائے جائیں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام اور ہمارا پیغام پورے پاکستان میں رہنے والی وہ خواتین جو کہ بیوہ ہیں، بچوں والی ہیں، بغیر بچوں والی ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں وہ رہتی ہیں، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ وہ بیٹیاں جو کہ بیوہ ہیں اور ان کے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے رشتے جو ہے پاکستان میں جس شہر میں جہاں وہ چاہیں گی ان کو ان کے مناسب سے اچھا رشتہ دیا جائے۔ اور اسی طرح بعض خواتین ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا دکھ سن کر بہت پریشانی اور تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں یہ پوری امت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک ملک کے لیے نہیں، تمام ملکوں کے لیے میں یہ کام منظم انداز سے کر رہا ہوں۔ ایسی خواتین جن کی شادی ہوتی ہے، ان کا 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 22-23 سال کی عمر میں یہ بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب یقیناً ایک شوہر کے ساتھ ایک بیوی کی محبت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اور شادی نہیں کرنی، بس میرے یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، میں ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، عدت کے بعد 6 مہینے سال گزر جاتا ہے، تو ان کے جو والدین ہیں اس بیٹی کے بہن بھائی ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر اتنی ہی تھی، آپ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اور شادی کریں۔ ابھی آپ جوان ہیں، آپ کی عمر 20 سال میں عمر میں شادی ہوئی ہے، 22-23 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو گئی ہیں، ابھی 1 سال اور گزرا ہے، ابھی آپ 25 سال سے بھی چھوٹی عمر کی ہیں۔ اور بے شمار پاکستان میں ایسے خاندان میں جہاں پر 25 سال یا 30 سال کی عمر میں بیٹیوں کی ابھی شادی کرتے ہیں، آپ کی عمر کی ابھی کنواریاں بیٹھی، ان کی تو شادی نہیں ہوئی۔ تو کیوں نہ ہو کہ ایسا شخص جو آپ کے بیٹوں کو بھی قبول کرے، بیٹیوں کو بھی قبول کرے، ان پر محبت اور شفقت اور باپ کا ہاتھ رکھے اور آپ سے نکاح کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صاف ظاہر ہے کہ جو عورت ہے اگر اپنے منہ سے کہے گی تو ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آوازیں کستا ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ 3 مہینے جو ہے نا اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ خود کہہ سکتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، غلط طریقوں سے اپنی شہوت کو پورا نہ کرے۔ لیکن پھر بھی ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں جو ایسی ہیں وہ تو 3-4 سال، یقین کریں، شیخ پور گجرانوالہ سے ایک بیٹی نے رابطہ کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اس وقت اس کی عمر 30-31 سال ہے، 8 سال ہو گئے ہیں شوہر فوت ہوئے۔ تو وہ کہتی ہے اب سمجھایا کسی نے کہ ماں باپ چلے گئے تو کوئی نہیں پوچھے گا، تو میں نے شادی کرنے کا ذہن بنایا ہے، تو میں نے یوٹیوب پر آپ کا پروگرام دیکھا ہے، تو میں آپ سے رابطہ کر رہی ہوں، مجھے اچھا جو ہے نا رشتہ دے۔ الحمدللہ میں نے اس کو رشتہ دے دیا، ان کی آپس میں بات ہو گئی ہے، فائنل ہو گئی ہے، باقی معاملات کچھ خاندانی ہوتے ہیں وہ مکمل کر کے وہ نکاح کر لیں گے۔ تو اسی طرح بعض خاندانوں میں، مجھے لاہور سے ایک خاتون، اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اگر بیٹی کی شادی ہو جائے، وہ دوسرے دن اگر بیوہ ہو جاتی ہے، پھر تاحیات اس کی اور شادی نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہے، یہ جہالت کا یہ طریقہ ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ طریقہ ہمیں نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بیٹیاں جن کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد ان کے شوہر فوت ہو گئے اور ان کے ابھی بچے بھی نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بہت بڑا صدمہ آیا ہے۔ ایسی بیٹیاں یقیناً یعنی قابل رحم ہیں، ان کے والدین، ان کی والدہ، ان کے یعنی بہن بھائی، سب یعنی اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے بیٹھ کے سمجھائیں کہ آپ ہماری بہن ہیں، کوئی بات نہیں، عمر کسی کی کم ہے زیادہ ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ نے اس کو بلا لیا، اس کا وقت آ گیا،
تو آپ کے لیے شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ اور شادی کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے اچھا رشتہ دیں گے۔ اور اسی طرح یعنی جو خواتین بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، بچوں والی، بغیر بچوں والی، وہ جو میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو وہ ڈائریکٹ میرے یعنی یہ جو واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے اس پر وہ میسج کریں، اپنا نام لکھیں، بتائیں کہ آپ کا کون سا شہر ہے، اور بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں نے اور شادی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا رشتہ دیں۔ میرے ساتھ کافی مرد حضرات ایسے ہیں، لاہور سے بھی ہیں اور شہروں سے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی خواتین ہوں جو بچوں والی، بغیر بچوں والی۔ یقین کریں، ایک کینیڈا کے اندر رہنے والے ایک بھائی نے مجھے ایک کہا ہے کہ اس نے کہا میرے پاس پہلے 2 بیگمیں ہیں، ایک کینیڈا کے اندر، ایک پاکستان کے اندر ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے میری، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ناکواری سے کروں گا، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تاکہ میرا جو رزق ہے، میری کمائی سے وہ بچے کھائیں، میں ان کے سر پر ہاتھ رکھوں، اللہ ذوالجلال مجھے اجر بھی دے، اور ایک طلاق یافتہ بیوہ عورت کا میں سہارا بنوں۔ کتنی اچھی سوچ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کنواری نہیں بلکہ اس سے شادی کرنی ہے۔ تو تمام یعنی پاکستان میں مجھے دیکھنے والی خواتین ہیں یا جو حضرات ہیں، سرپرست ہیں، آپ کے قریب و جوار کوئی بھی بیٹی ہے جو بیوہ ہے اور بچوں والی ہے یا بغیر بچوں والی، اس کو آپ کہیں کہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کی مرضی سے بڑھ کر اچھا رشتہ دیں گے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ وہ یعنی رابطہ کریں جو ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ساتھ چلے۔ ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے، یہ ذاتی طور پر میں اس کو چلا رہا ہوں، اس کو کوئی کسی قسم کی گرانٹ یا زکوٰۃ کا کھاتے سے اس کا کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ تعاون نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو پوری دنیا میں وہ مجھے کہے کہ اس ادارے پر جتنا خرچہ آئے میں کرتا ہوں تو آپ فی سبیل اللہ اس کو چلائیں، تو ہم چلائیں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم ذاتی طور پر محنت کرتے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بھائی اور بہنیں رابطہ کرتے ہیں رشتے کے متعلق، سب سے پہلے ہم فارم پر کرتے ہیں، پھر 2 تصویریں لیتے ہیں، کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے، مجبوری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ادارے کی کچھ سروس چارجز ہیں وہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ سروس چارجز پر جو ہے نا ابتدائی اخراجات وہاں سے ہی پورے کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی یعنی سروس چارج کے بعد پھر ہم پروگرام بنائیں گے، آپ کو دیں گے، اور جو پروگرام ہوگا جنرل ہوگا، اس میں کسی بیٹی کا نام نہیں ہوتا، عام پروگرام ہم بناتے ہیں۔ تو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں کم سے کم 11 نمبروں پر، مرد اور خواتین کے 11 نمبر پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ ڈیلی بیس ہم پروگرام بناتے ہیں تاکہ ہماری جو بیوہ خواتین ہیں پوری دنیا کے اندر، آج کا پروگرام یہ پاکستان کی بیوہ خواتین کے لیے ہے، ویسے پوری دنیا کے اندر جس ملک سے بھی تعلق ہو، بیوہ خواتین میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جس ملک میں وہ چاہیں گی ہم رشتہ دیں گے۔ تو جو رابطہ کر رہے ہیں وہ جنہوں نے شادی کرنی، کئی ایسی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، میں یہ درد دل سے بات کر رہا ہوں، لڑکوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں میں بھی سارے، وہ کہتے ہیں ساری انگلیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو ایسی خواتین جو رابطہ کرتی ہیں، جب ہم رابطہ کرواتے ہیں بہانے سے میرے پاس موبائل نہیں ہے مجھے موبائل دے دو، یا وہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس طرح یعنی مہینہ 2 مہینے 2-3 لاکھ روپے کسی طریقے سے لے کر بعد میں کہتی ہیں ہمارا خاندان نہیں مانتا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ تو اس طرح نہ کریں۔ یہ ہم نے پروگرام صرف اسی لیے بنایا ہے کہ ہماری بیوہ خواتین ان کے رشتے ہو جائیں۔ آخر میں میری گزارش ہے، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ جو خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔